اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ نے جو لوگ میرے محبوب کریم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جو حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو حرز جاں بنانے والے ہیں اور حضور کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، اللہ نے ان بندوں کی صفات اپنے پیارے کلام میں بیان فرمائی ہے اور ان کے لیے ایک مجدہ سنایا ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ میرے محبوب کی پیروی کرنے والوں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اگر میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ تو پتہ چلا کہ پیروی مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بنیادی چیز ہے۔ اسی سے ہی طریقت پہ چلنے والے احباب کا گزر ہوتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے بندوں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض پڑھنے کے بعد جو اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد وہ اس محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ فرض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بھی نیکیاں جو ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ کا اسے ایسا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا اسے ایسا وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے کہ آواز آتی ہے اے میرے بندے اب آنکھیں تیری ہوں گی، اس کے اندر طاقت دیکھنے کی میری آ جائے گی، ہاتھ تیرے ہوں گے اور اس کے اندر پکڑنے کی طاقت جو ہے وہ میں عطا کروں گا۔ پھر اعلان یہ ہوگا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، میرے محبوب نے فرمایا مومن کی نگاہ سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کے دل جو ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں اور ان کے چہرے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی رضا کے لیے گزارا ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا ہے وہ اسی کے لیے ہی کیا ہے، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میرے مالک، میری قربانی، میری زندگی، میرے دنیا سے چلا جانا، یہ سب تیری رضا کے لیے۔ تو آج انہی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو قرآن پاک نے نشانیاں بیان کی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں، وہ عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں، وہ تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتا،
یہ اللہ کے نیک بندوں کی، رحمان کے بندوں کی یہ پہلی نشانی ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر اور غرور ہوا تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور جب کوئی ایسا بندہ جسے ان پاکوں کی عظمت کا ہی نہیں پتا، ان نیک بندوں کی شانوں کا ہی نہیں اندازہ، اللہ کے پیاروں کی عظمت اور رفعت کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ عالم کی پہچان ہے نہ اللہ کے پیاروں کی پہچان ہے، تو جب وہ بندے ان سے الجھتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں اچھے الفاظ سے نہیں پکارتے، تو وہ ان کی گالی گلوچ کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، وہ ان کا جواب برے طریقے سے نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ایسے بندے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو خود جاہل ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، دین کو بھی نہیں جانتے، شریعت کو بھی نہیں جانتے، صالحین کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں جانتے، جب وہ بندے ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، فرمایا وہ برا بھلا نہیں کہتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ کہتے ہیں جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، وہ کہتے ہیں سلام ہو، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہم اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارتے ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم نفرتیں پھیلائیں، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے کدورتیں ڈالیں، ہم تو دلوں کو صاف کرنے والے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا کے اس کے دل کو پاک کر دیں۔ یہ ان کی دوسری نشانی ہے کہ وہ جاہل لوگوں کا جواب نہیں دیتے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وقت آتا ہے تو پھر ان کے دربار بول بول کے بتاتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں تم بات کرتے تھے آج لاکھوں کا مجمع وہاں سے غریب مسکین کھانا کھا رہے تھے، آج لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، کسی کو کھانا مل رہا ہے، کوئی اپنی دعائیں کر رہا ہے، کوئی ان کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ جب دنیا سے گیا ہے تو اللہ نے ان کا چراغ جلا کے رکھا ہے، اللہ نے ان کی روشنی جو ہے وہ بانٹی ہے، اللہ نے ان کا فیض جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی بیان کی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جب کوئی جاہل بندہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو جواب نہیں دیتے۔ اگلا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا وہ بندے ایسے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو رب سے ان کی بات ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے تو پھر دن کے کام دن کو ہو گئے، اب وقت آیا ہے اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، محبوب سے راز نیاز کی باتیں کرنے کا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب آپ اٹھا کریں، رات کو قیام کیا کریں، اگر آپ کو دقت ہو دشواری ہو تو آدھی رات کر لیا کریں، اور اگر آپ کو پریشانی بنے آخری لمحات میں اٹھا کریں، میرے سے باتیں کیا کریں۔ کون سی باتیں؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے محبوب میرے ہی کلام کو مجھے سنایا کریں، قرآن سنایا کریں مجھے۔ اب کیسا مقام ہے محبوب کریم کا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ خود فرما رہا ہے، اے میرے محبوب آپ اٹھا کریں رات کو، میرا ہی کلام مجھے سنایا کریں، آپ پڑھا کریں گے میں سنا کروں گا۔ سبحان اللہ۔
نشانیاں ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب رات ہوتی ہے ان کے پہلو، ان کا جسم جو ہے وہ بستر سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر وہ اتنے آگے گزر جاتے ہیں، رات بیت جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا یہ نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں رات کو، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اسی کا گھمنڈ نہیں آتا کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے عبادات کی ہیں، ریاضات کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں، وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ بلکہ یہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں میرا مالک ہم سے عذاب کو دور فرما۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، آگ کا عذاب میرا مالک ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، یہ جو عذاب ہے کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا سخت عذاب ہے، جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب۔ یہ نیک بندوں کی نشانیاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما، فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جو یہاں پہ ٹھہرتا ہے، جو یہاں پہ جاتا ہے اسے قرار نہیں آتا، وہ وہاں پہ سکون کے اندر نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ قرار کے اندر، تسکین کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے اسے نہ وہاں موت بھی نہیں آتی کہ چھٹکارا مل جائے، اور زندگی کا سکون بھی میسر نہیں آتا، بلکہ وہ اسے پیاس لگتی ہے تو پھر وہ پانی پلایا جاتا ہے جو کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، جو گرم پانی ہوتا ہے، جو پیپ زدہ پانی ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پیاس کی وجہ سے وہ جب گرم پانی کو دیکھتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے تو گرم پانی اس کے ہونٹوں کو جلا دیتا ہے۔ یا اللہ وہ ٹھکانہ بڑا برا ہے، ہمیں اس سے بچا لے، ہم اس جگہ جانے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما، کرم فرما، ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے جو ہے مجھے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حالانکہ محبوب کے صدقے تو اللہ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے، لیکن سرکار کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ جس محبوب کے لیے اللہ نے یہ کائنات سجائی ہے، اگر وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو تم کیا چیز؟ اپنی امت کو تعلیم دینا مقصود تھا، تو یہ نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی نشانی بیان کی، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا ان کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ کن کی نشانیاں ہیں؟ اولیاء کرام، نیک بندوں کی، مرشدوں کی، رہنماؤں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ گالی گلوچ والے کو گالی گلوچ کے ساتھ جواب نہیں دیتے، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، رات ہوتی ہے تو اللہ سے ان کی بات ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔
نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایک دن فرمایا کہ الا انبئکم، میں تجھے خبر نہ دوں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ بتائیں گے ہم ان گناہوں سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے میرا مالک تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ۔ دوسرا فرمایا وحقوق الوالدین، فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے پیروں کو راضی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو راضی کر کے راضی نہیں۔ شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مقبول حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، جس حج کو اللہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے اور اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا، فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ لینے سے اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب ہے، خوشی کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھ لینے سے۔ اس لیے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ بار بار اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھتا ہے تو ہر بار اسے حج اور حج کا ثواب ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے رب کی رحمت کوئی تھوڑی ہے، جتنی بار دیکھو گے اللہ اتنے حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان ہستیوں کا جن کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ حج کا عمرے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ جب تو ان کو پشت کرے گا، جب ان کو کمر کرے گا، جب ان کی نافرمانی کرے گا تو کتنا بڑا گناہ۔ دیکھیں نا، سوچا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، میرے محبوب نے اپنی چادر کو، ان کا ایک پلو چادر کا ان کے لیے بچھا دیا، ان کو اس پہ بٹھایا۔ پھر ایک عورت آئی، میرے محبوب نے چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھایا۔ پھر ایک نوجوان آیا، میرے محبوب نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا، اپنے سامنے بٹھایا، باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ تھے جن کے لیے آپ نے اپنی یہ چادر بچھا دی اور ایک کا اٹھ کے استقبال کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا جو پہلے بندہ آیا تھا وہ میرا رضائی باپ جس کے گھر میں نے پرورش پائی تھی، یہ دائی حلیمہ کے گھر والا تھا، یہ وہ تھا میں نے اپنے باپ کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اسے اپنی چادر پہ بٹھایا۔ جو بعد میں آئی وہ میری ماں حلیمہ تھی، میں نے اس کو چادر پہ بٹھایا، اور جو اس کے بعد آیا وہ نوجوان، وہ میرا دودھ شریف بھائی تھا۔ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں تربیت ہماری کی ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ اگر اللہ کا محبوب اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی اتنی عزت اور تکریم کرتا ہے تو تمہارا لازماً حق بنتا ہے کہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ تو مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جو رحم نہیں کرتا چھوٹوں پہ، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ آج تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، گریجویٹ بندے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، ادب باقی نہیں ہے۔ یاد رکھیں تعلیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ادب کی جو کمی ہے اس کا خسارہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر کمی بڑی مشکل پوری ہوتی ہے، پھر اس کا ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ دل کے اندر جو ایک بار سوراخ لگ جاتا ہے پھر وہ بھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیوار کے اندر کیل ٹھوک دیا جائے، جو وہاں پہ ایک مرتبہ سوراخ بن گیا ہے وہ بڑی مشکل بھرتا ہے۔ اس لیے آج سے ہی اپنے ماں باپ کے فرما بردار کریں،
ان کی دعائیں لیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے محبوب نے فرمایا 3 بندے اگر دعا کریں دے اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ 3 انسان ایسے ہیں، 3 ہستیاں ایسی ہیں، اگر وہ دعا کریں میرا مالک ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ان کے اندر کون کون سے بندے ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس پر کسی نے ظلم کیا، مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، اگر مظلوم نے دعا کر دی تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کا باپ اس کے لیے دعا کرے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے بھی ثواب مل رہا ہے، جن کے ہاتھ اٹھنے سے آپ کی تقدیر بدل رہی ہے، جب ان کی نافرمانی کرو گے تو سرکار نے فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ اور اس کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ فرمایا قول الزور، فرمایا وہ جھوٹی گواہی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا جھوٹی گواہی کے بارے میں، حضور کہتے رہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اتنی مرتبہ الفاظ کو دہرایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دل میں خواہش کرتے تھے میرے محبوب خاموش ہو جائیں۔ سرکار فرماتے تھے کہ بڑا گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اس لیے کہ یہ ایک جھوٹی گواہی دے گا پتہ نہیں کتنے بندوں کی زندگی برباد ہو جائے، کتنے گھر اجڑ جائیں گے، کتنے معاشروں کے اندر فساد برپا ہو جائے گا اس کی ایک جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ یہ خود بھی برباد ہوگا، جن کے خلاف گواہی دی ہے ان کا گھر اجڑ جائے گا، کسی ماں کا بچہ ان سے بچھڑ جائے گا، کسی باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اس کی ایک جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دے اور پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، آپ اسے پکڑتے تھے 40 کوڑے لگواتے تھے، لوگوں کے سامنے 40 کوڑے لگواتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس بندے کے منہ کو کالا کرتے تھے، اس کے سر کے بال موڑ دیتے تھے اور اس کو بازار کے اندر پھراتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، تاکہ آئندہ لوگ اس بندے کو کبھی عدالت کے اندر نہ لے کر جائیں، کبھی کسی بھی پنچایت کے اندر نہ لے کے جائیں، تاکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی اللہ کے ولیوں کی کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا اگلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل نہیں کرتے۔ اس لیے قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ جو ہیں وہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، بتائیں اولاد کیا کرے گی؟ گھر کے اندر ایک چھوٹی بات ہوتی ہے، کسی گھر کے کسی فرد سے ایک چائے کی پیالی گر جاتی ہے، سالن گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے کھاتے ہوئے، اور گھر والے جو ہیں وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیں، اس کو گالی گلوچ بچے کو کرنا شروع کر دے،
اور اس کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے اور گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، تو بتائیں کل وہ بچہ کیا آپ کی بات برداشت کرے گا؟ اپنے گھر والوں کی وہ بات برداشت کرے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اولاد کو سکھائیں۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ پہلوان بندہ کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ طاقتور بندہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ بندہ جو دوسرے کی کمر زمین پہ لگا دے۔ پہلوان تو اسے ہی کہیں گے نا جو دوسرے کی پوشت لگا دے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے۔ اصل پہلوان تو وہ ہے، یہ پہلوان تو نہیں ہے نا، اس کی تو کمزوری سمجھ آ گئی کہ تجھے بات ہی برداشت نہیں ہوئی۔ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتا ہے، اس کا انجام اپنے رب پہ چھوڑ دیتا۔ حضرت امام حسن میرے محبوب کے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لختے جگر، آپ کا وصال کا وقت قریب آیا کیونکہ آپ کو زہر دی گئی تھی۔ حضرت امام علی مقام قریب آئے بھائی کے، بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا تھا؟ میں اس سے بدلہ لوں گا، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت امام حسن کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے قاتلوں کا پتہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کس نے زہر دیا تھا، تو میں کسی شک کی وجہ سے کسی مومن کی جان نہیں لے سکتا۔ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں۔ کسی شک کی بنا پہ کسی پہ ہم تہمت نہیں لگا سکتے، شک کی بنا پہ کسی کی چادر کو ہم داغدار نہیں کر سکتے، کسی پہ دھبا نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا فرمایا میرے بھائی، اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ مجھے فلاں بندے نے زہر دی ہے، فرمایا ہم سے بڑھ کے میرا رب اس سے بدلہ لے۔ میرا رب تو عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، ہم اپنا جو ہے حساب کتاب اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مومن بندوں کی نشانیاں ہیں، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اگلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ کن کی صفات ہے؟ بولے نا، نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی۔ جب یہ قرآن نے نشانیاں بیان کی ہیں، ان کو یاد رکھیں تو پھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن نے بیان کی ہے نا۔ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی نشانیاں کون کون سی؟ پہلی نشانی کہ وہ زمین پہ تکبر غرور کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی کرتے۔ دوسری نشانی، اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو گالیوں سے اس کا جواب نہیں دیتے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو برا بھلا اسے کہہ کے جواب نہیں دیتے۔ اگلی نشانی، جب رات ہوتی ہے اور رات لوگ سو جاتے ہیں وہ اپنے رب کو مناتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کو اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں تو عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر فرمایا ان کی نشانیاں یہ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ زنا کیا چیز ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ عرض کی یا رسول اللہ، خواہش ہے، نفسانی خواہش ہے، مجھے اجازت دے، میں زنا کروں، بدکاری کروں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اب ایک بندے کا ایسا سوال کرنا اور اتنا حقیر سوال کرنا، نظروں سے گرا ہوا سوال کرنا، تو مجمع کی کیا کیفیت بن جاتی ہوگی؟ صحابہ جو ہیں ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور اس بندے کی طرف لپکنا انہوں نے چاہا کہ ہم اسے پکڑیں، اسے دبوچ لیں،
کہ تو کیسی بات کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن میرے محبوب کی تربیت دیکھیں، میرے محبوب کا طریقہ دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام میرے قریب آ۔ سرکار نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا امی کا تو ہبو، کیا یہ تو پسند کرتا ہے جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کوئی ایسا کام تیری ماں کے ساتھ کرے؟ کیسا طریقہ ہے؟ گالی گلوچ نے نہیں بتائی، صحابہ کو بھی نہیں کہا اسے برا بھلا کہو، بلکہ تربیت کی ہے اس بندے کی کہ کیا یہ بات تجھے پسند ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا تجھے پسند ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ ایسا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جب تو یہ پسند نہیں کرتا تو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے بھی یہ پسند ہے، جس کے لیے تو اجازت مانگ رہا ہے وہ ضرور کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ یہ مومنوں کا طریقہ۔ آج کل دین کو بدنام کرنے والے جو ہیں وہ سب سے پہلا قدم ہی زنا والا اٹھاتے ہیں۔ اس بدنامی کی وجہ سے، اس بدکاری کی وجہ سے دین اسلام پہ دھبا لگ جاتا ہے، ہمارے دین پہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یار تو دین کا رکھوالا تھا، تو دین کا پاسبان تھا، تو دین کی پاسداری کرنے والا تھا، تیرا کام تو یہ تھا کہ تیرا عمل دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے، تیرا عمل دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، تیرا کردار دیکھ کے لوگ مسجد میں آ جاتے، لیکن تو نے تو ایسا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میرے محبوب کریم بھی قبر میں رو رہے ہوں گے، میرے آقا کریم کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ وہ امت جس کے لیے میں نے رو رو کے دعائیں کی، نہ میں نے غاروں میں بھی ان کے لیے دعائیں کی، سجدوں کے اندر رہ کے بھی میں نے ان کے لیے دعائیں کی، میں رب سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں بھی ان کے لیے دعائیں کی، میری امت نے مجھے کیا صلہ دی؟ یہی میرے وارث تھے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، فرمایا جو بندے ایسا کام کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، کسی جان کو ناحق قتل کریں گے یا ایسی بدکاری کریں گے، فرمایا وہ بڑے گناہ میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، تو پھر ان کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا ہاں لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، اگر غلطی ہو جائے، بندے مومن تو اس سے غلطی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، میرے دروازے پہ آ جانا، جھولی پھیلا لینا، آنکھوں سے آنسو بہا لینا، ابھی پہلا قطرہ تیری آنکھ سے باہر نہیں آئے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر۔ یہ تو میں تیرے ساتھ ایسا مہربانی کا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر اپنی جان پہ ظلم کر لو، زیادتی کر لو، تجھ سے غلطی ہو گئی تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جانا، میرے محبوب کے دروازے پہ آنا، اور دروازے پہ آ کے تم مجھ سے دعا کرنا، میرا محبوب بھی تیرے لیے دعا مانگے گا، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل طریقہ ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا۔ جو ولی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میرے آقا کی جو شان قرآن نے بیان کی ہے آنے کی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب ایسا شان والا آیا ہے جو تجھے قرآن پڑھ کے بھی سناتا ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ اور اولیاء کی بھی یہی طرز ان کا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے بھی عامل ہونے چاہیے، قرآن کو سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے، لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہوں اور
سمجھانے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی۔ آگے اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فرمایا اگر غلطی ہو جائے اور وہ بندے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ان کے سارے گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کر دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت جو ہے نا، سرکار نے اپنے فرمان کے اندر بیان کی۔ فرمایا قیامت والے دن نا اللہ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا، اور وہ بندہ اس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا، اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے کرو، اور اس سے پوچھو واقعہ تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ واقعہ میں نے گناہ کیا۔ اللہ کہے گا چلو یہ تو نے گناہ کیے تھے نا، میں نے تجھے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دی، تیری ان غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا، اس کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں عطا کر دی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں دینا۔ لالچی ہے نا انسان، حرص ہے نا۔ میرے آقا نے جب یہ بات کی نا صحابہ کو، سرکار ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ سرکار کی داڑھیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ فرمایا میرے رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، صرف تو نے اس کے کرم کی بھیک مانگی، تو نے اپنی جھولی کو اس کے سامنے پھیلایا ہی۔ اب انشاءاللہ اگلا جو اس کا مرحلہ ہے، اگلی جو نشانیاں ہیں میں آئندہ جمعے پہ بیان کروں گا اولیاء کرام کی۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اولیاء کرام اور جو صالحین لوگ ہیں ان کا طریقہ وہی قابل قبول ہے جو انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنایا۔ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس بندے کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس فعل کا بھی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد ہے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا ہے نا، جو واقعہ ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تین کام ان کی زندگی کے اندر وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے نا، انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا۔ اس قدم پہ انہوں نے لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ آپ فلاں علاقے کے نبی ہیں، تو نبی نے وہاں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا غزنوی میں ہو رہے ہیں، لیکن حکم ہوتا ہے کہ آپ نے ہندوستان میں جا کے تبلیغ کرنی ہے تو یہاں آ جاتے ہیں۔ یعنی جہاں حکم ہوتا ہے رہنماؤں کا، مرشدوں کا، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جو وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے، لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ داتا علی حجویری وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، خود نہیں کہا کہ میں تو بڑا بندہ ہوں، بلکہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، جو ان سے فیض لیتے ہیں وہ ان کے نام کو روشن کرتے ہیں۔ داتا علی حجویری نے کبھی نعرہ نہیں لگایا، یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے دربار پہ گئے تھے، جا کے چلہ کاٹا، 40 دن وہاں پہ عبادت کی، ریاضت کی، فیض لیا، اور جب فیض مل گیا، دل پاک ہوا، تو اٹھتے وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما، کہ یہ وہ درگاہ ہے، اگر کوئی کامل بندہ آتا ہے اس کو بھی روشنی ملتی ہے، اگر ناقص آ جاتا ہے اس کو کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی۔ دوسرا، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر کھانے کو عام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اور مخلوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہیں آ جاتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرماتے میرے غلاموں اگر تمہارے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہو نا تو 3 بیٹھ کے کھایا کرو، اللہ 3 کو پورا کر دے. اگر 4 بندوں کا کھانا ہے تو 5 بیٹھ کے کھایا کرو، اللہ 5 کو پورا کر دے. میرے محبوب بتا رہے ہیں، صحابہ سرکار کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ گھر کے اندر اتنا کچھ ہے، اتنی ہنڈیا کے اندر سالن ہے، اتنی روٹیاں ہیں. میرے محبوب فرماتے تھے کوئی فکر نہ کرو، جب میں آ گیا ہوں میں برکتیں بھی ساتھ لاؤں گا. میں کھانا جو ہے پکانا تمہارا کام ہے، اپنی طاقت کے مطابق دینا تمہارا کام ہے، اس کے اندر برکتیں ڈالنا میرے رب کا کام ہے. رب اس کو بڑھا دیتا ہے. کہیں پہ 1 ہنڈیا ہوتی ہے تو 1000 بندہ کھا جاتا ہے، کہیں 1 دودھ کا پیالہ ہوتا ہے تو 70 بندے پی جاتے ہیں. جب دل وسیع ہو جاتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے. آپ ایک مرتبہ راستے کے اندر جا رہے تھے تو آپ کی ایک روحانی منزل جو تھی نا، جو اولیاء کرام اللہ کے قرب میں جاتے ہیں اس سے پردے ہٹتے ہیں ان آنکھوں سے. تو کہتے کہ میرا نا وہ سفر جو تھا نا روحانی، اس کے اندر کچھ رکاوٹ آ گئی. میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی وجہ تو ہوگی. آپ فرماتے میں سفر پہ جا رہا تھا، راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں خربوزے کھا رہے. تو سفر کی وجہ سے سفر عام تھا، میرے کپڑے گرد غبار ان پہ تھا. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے ملنگ سمجھ کے، درویش سمجھ کے نا، وہ جو نوجوان بیٹھے تھے نا انہوں نے خربوزے کھا کے نا چھلکے مذاق میں مجھے مارنے شروع کر دیا. میں نے بتایا نا کہ اس دور میں تعلیم اوپر جا رہی ہے، ادب ختم ہو. انہوں نے مجھے چھلکے مارنے شروع کر دیے. آپ فرماتے کہ میں ان کو دیکھتا رہا، نہ میں نے ان کو گالی گلوچ کی، نہ میں نے ان کو برا بھلا کہا. میں نے کہا واہ خدایا، اگر تیری مخلوق کچھ لمحے کے لیے ہنس پڑی ہے تو میں راضی ہوں. اگر اس طرح تیری مخلوق راضی ہوتی ہے تو میں تو مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اگر ان نوجوانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ مجھے چھلکے مار کے آتی ہے تو مار دے. آپ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، ان کو معاف کیا، اللہ نے میرے سامنے سے وہ پردہ ہٹا. جب بندے صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان کی ساری مشکلات آسان کرتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ان کا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. اب کھانا کس طرح دینا چاہیے، یہ بھی مومنین کی ایک صفات یہاں اولیاء کی بیان کی ہے. آج کیونکہ میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھی، اس لیے وقت کی تھوڑی سی نزاکت کو مد نظر رکھے. اگر 1-2 لمحات کچھ لمحے زیادہ ہو جائیں تو میں معذرت کرتا ہوں. اللہ نے یہاں پہ قرآن کے اندر مومنوں کی اگلی شان بیان کی. فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور آگے ایک جگہ پہ فرمایا کہ وہ بندے فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، جو نیک بندے ہوتے، اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے. اب فضول خرچی کیا ہے اور بخل کیا ہے، کنجوسی کیا ہے، آپ نے بڑے احباب سے سنا ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک میں جملہ بولنا چاہتا ہوں جو امام قرطبی نے نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ انا من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو الاسراف. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ فضول خرچی وہ ہے کہ جو ہم زیادہ پیسے خرچ کر دیں کسی جگہ پہ. آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ فرماتے ہیں فضول خرچی اس کا نام ہے جو اللہ کی نافرمانی میں پیسہ خرچ. جو بھی پیسہ چاہے 1 روپیہ بھی ہوگا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے تو وہ فضول خرچی ہے. فرمایا من امسکا فی طاعت اللہ فہو الاقتار. فرمایا جو اللہ کی فرما برداری سے پیسہ بچا لیا جائے وہ کنجوسی ہے. جو اس کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ کیا ہے، فضول خرچی ہے. اور جو اس کی فرما برداری سے ہاتھ تنگ کر لیا جائے وہ کیا ہے، کنجوسی ہے. تو پھر درمیانہ راستہ یا اللہ کون ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں
من انفق فی طاعت اللہ فہو القوام، فرمایا جو اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو جائے وہی اصل پیسہ، وہی اعتدال والا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ ہو۔ تو اس لیے ہماری اس مسجد کے اندر کچھ اسپیکروں کی ضرورت ہے، کچھ اخراجات کی ضرورت ہے، تو یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے وہی اصل پیسہ ہے۔ تو جو احباب صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور تعاون کریں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ آگے میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو خاموش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، آپ بندوں کی طاقت کے مطابق ان سے لیتے تھے، یہ یاد ہے کیا فرمایا؟ طاقت کے مطابق خرچ بھی کرنا چاہیے اور طاقت کے مطابق لینا بھی چاہیے، لینے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات کو جانتے ہوئے، اگر تو کوئی ایسا غلام آتا ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں سارا خرچ کروں گا، حضور فرماتے نہیں تو تھوڑا خرچ کر، بچوں کے لیے بچا، لیکن جس کے دل کو دیکھتے کہ اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ اور کچھ نہیں چاہتا، پھر ابو بکر سوئی بھی لے کے آ جاتا ہے، اسے بھی قبول کر۔ یہ ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے دل کی محبت کے اعتبار سے میرے آقا قبول بھی فرماتے ہیں، کسی کو منع کر دیتے ہیں تو نہ خرچ کر، لیکن ابو بکر سارا لے کے آتے ہیں، سارا ہی قبول کر لیتے ہیں، عمر فاروق آدھا لے کے آتے ہیں، آدھا قبول کر لیتے ہیں، اور ایک غلام جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جاتا ہے باغ کو پانی لگاتا ہے، بدلے میں 1 کلو 2 کلو کھجور ملتی ہے، وہ واپس لے کے آتا ہے، میرے محبوب وہ بھی قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دینے سے گھبرایا نہ کریں، اور یہ قرآن کا فیصلہ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ قرآن حدیث ہی سنا کریں، تھوڑا واقعات سے دور رہا کریں۔ قرآن کہتا ہے من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس بندے کی روزی تنگ ہو جائے نا، روزی کھولنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر۔ رزق کے اندر برکت کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ آخری بات سماعت کر، حضور کے غلام تھے، سرکار نے اعلان فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ کو میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون سا بندہ ہے جو اچھا اللہ کو قرضہ دے؟ اب اللہ کو قرضے کی تو ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جو مجھے دے گا قرض میں اس کی قبر بھی روشن کر دوں گا، اس کے حشر کی منزلیں بھی آسان۔ اصل کا مقصود یہ تھا۔ سرکار نے مجمع کے اندر اعلان فرمایا نا، ایک غلام تھے وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور اچھا قرضہ مانگ رہا ہے، قرض حسنہ، اچھا، اچھے کا مطلب یہ ہے کمایا بھی حلال ہو، اچھے کا مطلب کیا ہے؟ کمایا حلال ہو۔ اب کیونکہ تو نے لگانا بھی تو حلال جگہ پہ ہے، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، تو فرمایا کہ قرض حسنہ اللہ مانگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے؟ ہاں۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میں اسے اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اب چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا، 600 درخت اس کے اندر کھجوروں کے تھے۔ کتنے درخت تھے؟ 600 پھل عروج پہ تھا، سارے سال کی محنت تھی، وقت آیا اللہ کے قرضہ مانگنے کا، صحابی نے دیر نہیں لگائی، کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ اب وہاں سے مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا، کس وجہ سے؟ کہ وہ جو باغ تھا اسی باغ کے اندر اس کا گھر بھی تھا، اس باغ کے اندر اس کا گھر بھی تھا، اسی گھر کے اندر اس کی بیوی بچے بھی رہتے تھے، تو دوڑ کر گئے اور باغ کے اندر قدم نہیں رکھا، باہر کھڑے ہو گئے اور کہا اے میری زوجہ محترمہ گھر سے باہر آ جا، بچوں کو بھی لے آ، ہم نے یہ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر قدم نہیں رکھا، اب اس جگہ پہ قدم نہیں رکھا کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ بیوی کہنے لگی ہمیں گھر سے باہر کیوں نکال رہے ہو؟ کہا کہ میں نے یہ اللہ کے نام پہ قرضہ دے دیا۔ اب بیوی بھی ایسی شان
سودا کیا ہے، سبحان اللہ، تو نے بڑا کمال سودا کیا ہے، مجھے تو خوش کر دیا ہے۔ بیوی نے بچوں کو اپنے بغل میں لیا، اٹھا کے باہر آ گئی، اللہ نے قرآن اتارا، محبوب جو تیرے غلام نے صدقہ کیا ہے ہم نے قبول کر۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل طریقہ کہ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، اور پھر جو اللہ کے نام پہ دے دیا ہے پھر اس کو جتلانا نہیں چاہیے، پھر اس پہ مینا نہیں ہونا چاہیے، پھر اس پہ تانا نہیں ہونا چاہیے، پھر احسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان